آج کی اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے اوپر. یہ کس طرح سے پھیلا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور جو ہماری سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں بلکہ ایک رجحان ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جائے، بلکہ کوئی بھی بات ہو جائے، ہم لوگ فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، متس جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مفروضے، ایزمپشنز. چائنا میں تو کافی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. یورپ میں کیا سچویشن ہے؟ عاقف، یہاں پہ تو جو ہماری پبلک ہیلتھ سروسز ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے ہمیں کہ رسک جو ہے اس النس کا یہاں یو کے میں از ویری لو. ایک انفارمیشن بھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹریولرز ہیں جو چائنا سے واپس آ رہے ہیں برطانیہ میں، ان کے لیے ایڈوائس بھی جاری کی ہوئی ہے، نمبرز بھی دیے ہیں. جو یہاں کی نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں انہوں نے اسپیشل ٹیلی فون نمبرز، وہ مسافر یا وہ ٹورسٹ یا وہ ٹریولرز جو کہ چائنا سے برطانیہ واپس آ رہے ہیں وہ ہیلتھ سروسز سے کانٹیکٹ کریں. پھر وہ ٹریولرز جو کہ چائنا کے کس اور علاقوں سے واپس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایڈوائس جو ہے وہ الگ سے جاری کی ہے. مگر اس کا لب لباب اس کا یہ کہ یورپ میں، برطانیہ میں اس کا رسک جو ہے وہ بہت لو ہے، اور یہاں کی جو ہیلتھ سروسز ہیں اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کی پریپیئرڈنس جو ہے وہ بالکل مکمل ہے کسی بھی قسم کی پینڈیمک کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن باقی دنیا میں اسپیشلی جو چائنا کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ کافی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جی اور عاقف، میں آج دیکھ رہی تھی نیوز میں کہ چائنا سے باہر بھی آج ایک ڈیتھ ہوئی ہے فلپینز میں اس کرونا جی، وائرس کی پہلی وجہ سے. ڈیتھ ہوئی ہے. جی، تو ظاہر ہے پھر پریشانی کی تو بات ہے ہی. پبلک ہیلتھ کا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، آج کل تو آپ کو پتہ ہے دنیا کتنی سمٹ گئی ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں اور گھنٹوں میں ایک خطے سے دوسرے خطے میں ہوتے ہیں. تو جب لوگ اس طرح ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری وہ وائرس اور جرمز بھی لے جاتے ہیں. ایکچولی کنفیوژنس بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو صحیح سچویشن کا نہیں پتہ. تو اس بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کورونا وائرس بیسیکلی اس کو کورونا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ راؤنڈ سٹرکچر ہوتی ہے اس کی، کراؤن کی طرح. اس کو ناول بھی اسی لیے کہا گیا کہ انسانوں میں فرسٹ ٹائم یہ ڈسکور ہوا ہے. جب یہ شروع میں ووہان میں کیسز کچھ رپورٹ ہوئے تھے دسمبر کے اینڈ پہ، اس وقت اس کو اتنا زیادہ سیریس اس وجہ سے بھی نہیں لیا گیا کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے فلو بہت کامن ہوتا ہے. جہاں تک رہی بات اس کے پھیلاؤ کی، تو یہ خاصا انفیکشیس ہے، بہت آسانی سے پھیل سکتا ہے اور پھیلتا ہے، پھیل رہا ہے. ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اس کو R0 کہتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ایک وائرس کس طرح سے کتنی جلدی پھیل سکتا ہے. تو وہ اس کا 2.6 کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص سے 2.6 اشخاص تک یہ پھیل سکتا ہے. شروع میں انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، ڈیتھس کوئی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، وہ انہوں نے کیا، لیکن پھر یہ اچانک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انفیکشن کا شکار ہو گئے. اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نئی قسم کا وائرس ہے. تو یہ کرونا وائرس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، اے اور بی. اے جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ اینیملز سے، میملز اور برڈز وغیرہ سے پھیلتا ہے. اور اس طرح کے پہلے بھی کئی وائرسز 2003 میں سارس پھیلا تھا، برڈ فلو بھی پھیلا تھا، لیکن مرس تھا، مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، وہ پھیلا تھا. اس طرح کی جو آؤٹ بریکس ہیں وہ کافی کامن ہیں. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے، یعنی یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک کافی آسانی سے پھیلتا ہے. پہلے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، یہ میوٹیشن ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور پھر یہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ سے پھیلنا شروع ہوا، سنیزنگ، کفنگ وغیرہ. جو اس کی لیتھیلٹی ہے وہ بھی اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے. ابھی تک 14,511 کنفرم کیسز وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ڈیتھس جو ہیں وہ 304 ہوئی ہیں، جو کہ آلموسٹ 2% ہے. 365 پیپل جو ہے وہ ریکور ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ ریکور ہو رہے ہیں اور کم لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فلو ہے اس سے دنیا میں 1.6% ڈیتھس اس سے بھی ہوتی ہیں. تو یہ کلوز ہی ہے، یعنی لیتھیلٹیز کتنی زیادہ نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں یا جن کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، بزرگ افراد ہو گئے، بچے ہو گئے، یا جن کی آلریڈی انڈر لائن کنڈیشنز ہیں. اس لیے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کامن چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، جیسے ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گھر واپس آ کر، کفنگ یا سنیزنگ کے ٹائم منہ پر ہاتھ رکھیں، ماسک پہن کر جائیں، زیادہ کراؤڈڈ پلیسز کو ان دنوں میں ایوائڈ کریں، سرفیسز وغیرہ کو کلین کریں، ڈس انفیکٹنٹ کا یوز کریں. تو اس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے.
آپ نے پھیلاؤ کی بھی بات کر لی، آپ نے روک تھام کا بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، کہ ہم جو ہیومن بینگز ہیں ہم کیا ایسی اسٹریٹجیز اور ایسے ایکشنز لے سکتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ رکے. لیکن جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس کے روک تھام کے لیے یا اس کے کیور علاج کے لیے کوئی ابھی ویکسین وغیرہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ چکی ہے. کیا ہو رہا ہے اس ویکسینیشن کے حوالے سے، کیا ہو رہا ہے؟ جی، چائنا نے جو ہی یہ ڈسکور ہوا تھا وائرس، اسی وقت اس کی جینوم سیکوینسنگ کر کے ڈیٹا پبلکلی اویلیبل کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں جتنی بھی لیبز ہیں جو کہ وائرسز ویکسینز وغیرہ پہ کام کرتی ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. اور آسٹریلیا اور ہانگ کانگ میں ویکسین جو ہے وہ بن بھی چکی ہے، اور اس کے ابھی اینیمل ٹرائلز شروع ہو جائیں گے. ویکسین پہ ٹرائلز پہ کافی ٹائم 2 سے 3 منتھس جو ہیں وہ کم از کم جو انیشیل ٹیسٹنگ پہ لگتے ہیں کہ آیا یہ ویکسین جو ہے وہ وائرس کے خلاف کارآمد ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھا جاتا ہے. لوگوں تک پہنچنے میں 8 سے 10 مہینے 1 سال تک کا ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک وائرس کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک پیک پیریڈ ہوتا ہے جب وہ انفیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ انفیکشن جو ہے وہ ڈکلائن میں جاتا ہے. تو وہ 1 سے 2 ہفتے تک وہ پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد وہ ڈکلائن شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب کافی حد تک جو ہے اس کو کنٹین کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے وائرسز جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہے تھے، کچھ کو تو کمپلیٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح برڈ فلو ہے، وہ بار بار اس کی آؤٹ بریکس ہوتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی، اور ڈینگی آپ دیکھ لیں ہر سال جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. اس کا بیسٹ جو پریونشن یا جو کیور ہے وہ امیونٹی یا انسان کا اپنا امیون سسٹم ہے. جب وہ ایک فارن آبجیکٹ انسان کی جسم کے اندر جاتا ہے تو ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں جو اس کو ختم کرتی ہیں. اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، آپ ہیلدی ہیں، آپ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں، آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ وائرس آپ کے اگر جسم میں چلا بھی جاتا ہے آپ کی باڈی اس کو فائٹ کر سکتی ہے، اور آپ اس سے 14 سے 15 دن یا 1 ماہ کے اندر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. چائنا میں اور باقی جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آخر یورپ کی یا آسٹریلیا کی، امریکہ میں، وہاں کی ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ اس طرح کی جو پینڈیمکس ہیں یا آؤٹ بریکس ہیں ان سے کوپ کرنے کی کافی حد تک صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر یہ وائرس ایک پینڈیمک کی ایک آؤٹ بریک کی شکل اختیار کر لے تو وہاں کی ہیلتھ سروسز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹین کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں الٹریسی اور میتھس اور اس طرح کے جو رویے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ وائرس جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ڈیولپنگ کنٹریز میں، تو وہاں پر بھی نقصان یہی ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. بہتر ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ انٹری پوائنٹس کو مانیٹر کریں اچھی طرح سے. جب کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بخار ہوتا ہے جو انیشیل سمٹم ہوتا ہے، تو اس سے کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی اپنی ہیلتھ ہے، آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ رسک پر ہوتی ہے، بلکہ آپ کے جو لوڈ ونز ہوتے ہیں یا آپ کے ارد گرد باقی لوگ ہوتے ہیں، آپ کا اپنا ملک ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. تو سب سے بہتر پریونشن یہی ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ سیلفشلی نہ سوچے کہ میں شاید بچ کر نکل جاؤں گا اور جو ہے آگے یہ سب اچھا ہو جائے گا. جو اتھارٹیز ہیں ان کو پراپرلی اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتائیں. آپ نے کہاں سے ٹریول کیا، اگر آپ رسک پر تھے یا آپ کے چانسز تھے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جس کو انفیکشن تھا، اپنی ہیلتھ کو مانیٹر کریں. اور پھر اگر یہ پاکستان یا انڈیا یا کسی اور ڈیولپنگ کنٹری میں پہنچتا ہے تو ایٹ لیسٹ پریونشن کے اوپر کام کر سکتے. سسپیکٹڈ کیس ہے تو اس کو مانیٹر کریں 14-15 دن کے لیے، اس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنا لیتھل نہیں ہے، اور اگر انسان کی امیونٹی اچھی ہے تو وہ اس سے آسانی سے بچ سکتا ہے. دس از اے گڈ نیوز. واقعی گڈ نیوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاقف میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی بات جو آپ آغاز میں آپ نے بات کی تھی نا کہ متس کے حوالے سے بہت ساری متس بھی کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو گئی.
اور خاص طور پر جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشین ریجن اس کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم اویئرنیس ریزنگ پہ فوکس کرتے، حکومت سے پوچھتے کہ بھئی اگر یہ اس طرح کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے تو آپ کی پریپیئرنیس کیا ہے اس کے لیے. ہم نے جو ہے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا اتنی عجیب عجیب سی سٹوریز آنے لگی کہ یہ تو عذاب آ گیا ان کے اوپر، چائنیز کے اوپر، اور چونکہ یہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، ہر اچھی بری چیز حلال حرام، تو یہ اس لیے وائرس جو ہے یہ وہاں پھیل رہا ہے. اور پھر کچھ بڑی خوفناک قسم کی میں نے تصویریں دیکھی کہ وہ چمگادڑیں کھا رہے تھے کچھ چائنیز لوگ، اور اس پہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ حرام جو لوگ کھاتے ہیں دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ حال ہوتا ہے. تو اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ فوٹو شاپ کی گئی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں کہ اس طرح کی جو ڈس انفارمیشن ہے اور اس طرح کی ایک متس کریٹ کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اس سے بھی ایک پینک معاشرے میں کریٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کا پھر امپیکٹ جو ہے، اگر آپ لوگوں کو غلط انفارمیشن دیں گے، اگر خدا نخواستہ یہ وائرس پاکستان میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ مس انفارمڈ ہے، آپ نے ان کو ڈس انفارمیشن دی ہے، آپ نے متس کریٹ کر دی ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سے نہ علاج کروا پائیں گے، نہ اس وائرس کے اگینسٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے. اس طرح کے جو پہلے وائرسز پھیلے ہیں، اب جس طرح میملز میں کاؤز وغیرہ سے وائرسز پھیلے ہیں، برڈ فلو ہے، جو مرس تھا، مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم تھا، وہ اس سے زیادہ لیتھل تھا، یعنی کہ اس میں ڈیتھس کی پرسنٹیج کورونا وائرس سے زیادہ تھی، وہ کیملز سے پھیلا تھا. تو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کیا تھا. یہ وائرس بیٹس وغیرہ میں، اسنیکس میں اور کیملز میں، کیملز میں، یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پایا جاتا ہے میملز اور برڈز میں. تو اب وہ جو مارکیٹ تھی وائلڈ اینیملز والی، وہاں پہ میٹ بھی ان کا بکتا تھا اور زندہ چیزیں بھی بکتی تھی. لوگ شوقیہ بھی وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، ضروری نہیں ہے کھانے کے لیے ہی خریدیں. اوریجن تھا وہ، بیسیکلی وہ مارکیٹ تھی جہاں پہ وہ زندہ جانور بیچے جا رہے تھے. اب ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی دیسی مرغی کھاؤ. دیسی مرغی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک وائلڈ اینیمل ہے نا. یہ تو ایک انتہائی نامناسب بات ہے. دوسری جو یہ میتھس انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ نیم کے پتے گرم کر کے اور اس میں کلونجی ڈالیں اور اس میں شہد ڈالیں اور دم کریں اور وہ مریض کو پلائیں 30 دن تک، تو اگر کسی کو یہ وائرس لگتا ہے اس کا تو فیصلہ 14 دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے کہ وہ بچے گا یا نہیں بچے گا. انڈیا میں کل میں دیکھ رہا تھا ان کا کوئی جوگی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ گائے کا جو پیشاب ہے وہ پئیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ہومیوپیتھس نکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں کھائیں، یہ والی دوائیاں کھائیں، ان سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ہر بندے نے اپنا ہی وہ بنایا ہوا ہے. اگر انہی چیزوں سے علاج ہوتا تو ساری دنیا کے سائنسدان پاگل ہیں، اتنے کروڑوں اربوں ڈالرز لگا کر وہ ویکسینز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. وہ نیم کے درخت لگا لیتے، پیشاب اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے. بڑی حیرت کی بات یہ ہے عاقف کہ جو لوگ اس طرح کے علاج سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو کہیں کہ ہم آپ کو یہ وائرس جو ہے آپ کی باڈی میں اس کو داخل کرتے ہیں اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھیں یا نیم کے پتے کھا لیں ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ جی نیم کے پتے جو ہے وہ ابال کے پی لو اور کلونجی ڈال لو، یا جوگی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی گائے کا پیشاب پی لو. اور اسی طرح مختلف جو مذاہب کے رہنما ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جو ماننے والے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہولی بکس ہیں ان کو پڑھیں، اس میں اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن میں نے کئی مذہبی رہنماؤں کو دیکھا ہے جب ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کینسر یا کوئی بھی سیریس قسم کی بیماری ہو، تو وہ علاج کرنے کے لیے یورپ اور ویسٹ کے میں بھاگے ہوئے آتے ہیں. اور جو یورپ اور ویسٹ نہیں آ سکتے وہ کم از کم پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کے جو اسپتال ہیں ان میں پہنچ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ they don't practice what they preach. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا آؤٹ بریک ہوتا ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو یہی والے نسخے جو ہیں وہ دوبارہ سے پھیلا دیے جاتے ہیں لوگوں میں. جی یہی حل ہے اس کا، بس یہ آپ نے یہی کرنا ہے. اور ڈینگی فیور جب پھیلا تھا، برڈ فلو جب پھیلا تھا، اس وقت بھی یہی والے نسخے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے ہوئے تھے. اگر یہ اتنا ہی کام کرتے تو آپ والی بات ہے کہ وہ
خود پہ کر کے دکھائیں پھر لیب میں آئیں، اور یہ کیوں پھر ٹیکس منی ضائع ہو رہی ہے ریسرچ کے اوپر اور سائنٹسٹ کے اوپر، کیمیکلز کے اوپر اور لیبس کے اوپر. ہمارے ایک بہت مشہور ریلیجیس لیڈر ہے پاکستان میں، ہمیشہ وہ لوگوں کو پریچ کرتے رہتے ہیں دل کے امراض کے لیے، وہ بہت اچھی ہے. اور خود جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو سب سے پہلے وہ گئے ہاسپٹل میں، اور وہ انہوں نے اپنے اس میں اسٹنٹ ڈلوایا. دنیا میں ہر بیماری کے لیے مختلف قسم کی ادویات ہیں، ہر ایک بیماری کا ڈفرینٹ میکانزم ہوتا ہے، ہر ایک بیماری کا علاج مختلف ہوتا ہے. سمٹمز جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے سمٹم کے اوپر جو ہے وہ بیماری کا اوریجن ہی چینج ہو جاتا ہے. اس طرح کے منافقانہ رویے نہیں دیکھتے ان حکیموں کے اور مذہبی پیشوا یا رہنما ہیں ان لوگوں کے. ابھی ہمارے ریلیٹیو تھیں، وہ ہومیو کی پریکٹیشنر تھیں، تو جب خود سر میں درد ہوتا تھا پیناڈول لیتی تھیں، کوئی اور بندہ جاتا تھا تو اس کو وہ چورن کون دے سا دیتی تھی، وہ والی میڈیسن اس کو دیتی تھی کہ یہ کھاؤ، اس سے آرام ہو جو جائے گا. جو پلسیبو ہوتا ہے جس میں کچھ نہیں جی ہوتا ہے. یہ تو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جی یہ ان میں جو اسٹیرائڈز کہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کڈنیز کو تباہ کر سکتے ہیں، جو آپ کی بینائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. چلیں جی، میتھس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. آخر اب یہ سارا جو کرونا وائرس ایپیسوڈ ہے، اس میں مجھے کچھ ایسا لگا، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ عاقب، کہ تھوڑا سا چائنیز کی طرف ریسزم بھی مجھے نظر آیا. یہ نہ صرف ایک سائڈ پہ بلکہ اس کی دو رخ ہیں، کہ ایک تو اس طرح کی سازشی نظریے کنسپریسی تھیوری سامنے آ رہی ہیں. چونکہ چائنا جو تھا وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، تو شاید امریکہ نے یہاں پہ یہ وائرس چھوڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ویسٹ میں، یورپ میں اور بہت سارے دوسرے ممالک میں چائنیز کے خلاف بلکہ ایشینز کے خلاف جو ہے وہ ایک ریسزم شروع ہو گیا ہے کہ یہ بندہ ایشین ہے، اس کو کرونا وائرس ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ. تو یہ ایک انتہائی نیگیٹو ٹرینڈ ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں چائنیز آنا بین کر دو، اور خود یہاں سے بھاگ کر جا رہے ہیں اور وہاں سے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں جلدی جلدی واپس آ جاؤ. ایک زینوفوبیا، ایک ریسزم اس فارم میں بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. جب اس طرح کا کوئی وہ آتا ہے، لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اپنا کامن سینس جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. Common sense is not very common, unfortunately, Akif, as you know. So, دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کامن سینس کا زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا، تھوڑا سا چائنا میں کافی پاکستانیز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لوگ وہاں جابس بھی کرتے ہیں، ریسرچرز بھی ہیں. تو وہ جو پاکستانی چائنا میں اب سٹک ہیں، کیا آپ تو چائنا میں موجود ہیں اس وقت، تو آپ کو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی سٹک ہیں، they want to go back to پاکستان، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 20th کو بیجنگ گیا تھا. بیجنگ سے میں ایک دوسرے پروونس گیا، اور پھر میں ووہان سے ہوتا ہوا میں ابھی گوانگجو میں موجود ہوں. تو آلموسٹ میں نے سارا چائنا 2 ویکس میں کور کیا ڈیورنگ دا پیک آف دی آؤٹ بریک. گورنمنٹ جو ہے یہاں کی وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو وائرس کو کنٹرول کیا جائے. ہر جگہ پہ مانیٹرنگ، اور ہاسپٹلز ہیں، جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں روک رہے. کچھ جو سٹیز تھے جہاں پہ جس طرح ووہان ہے جہاں پہ اس کا اوریجن ہوا تھا، ان کچھ شہروں کو انہوں نے کوارنٹین اس طرح سے کیا ہے کہ وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیا ہے تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے. اور وہ بھی صرف 14 سے 15 دن کے لیے. اگر کوئی بندہ سسپیکٹڈ بھی ہوتا ہے اس کو 14 سے 15 دن کے لیے آبزرو کیا جاتا ہے. جو ووہان میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو 3 ٹائم کھانا دے رہی ہیں، حلال کھانا کمروں کے دروازوں تک پہنچ رہا ہے. ان کی جو ہیلتھ ہے وہ مانیٹر کی جا رہی ہے، صبح شام ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائنس دی جا رہی ہیں، پراپرلی ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے. اب میں جاب کرتا ہوں جہاں پہ، وہاں پہ میرے لیے اوبلیگیٹری ہے کہ میں روزانہ ایک فارم فل کر کے ان کو دیتا ہوں، جس میں اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں اور اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو اب اور کیا چاہیے؟ چائنا میں اس وقت 25 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جن کو نہ صرف حکومت پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکل ہے ان کو نکالنا، بلکہ چائنا کے لیے بھی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کا ایگزٹ ہے وہ بہت مشکل ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ، اپنے ہاسٹلز میں جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ کو چائنیز گورنمنٹ ساری فیسلٹیز دے رہی ہے، مارکیٹس کھلی ہیں، فوڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے وہ ذبح ہوئی مرغیاں اور گوشت کھانا بند کر دیں، تو سبزیاں فروٹ کھا لیں، کچھ گزارا بھی کیا جا سکتا ہے. اب ویجیٹیرینزم کو ٹرائی کر لیں، ایک اچھی اپرچونٹی ہے. بلکہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب برڈ فلو پھیلا تھا تو لوگوں نے مرغیاں سستی ہو گئی تھیں، وہ مرغیاں خرید کے وہ باربیکیو کر رہے تھے. تو اب یہاں پر ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا.
جہاں پر موجود ہیں وہاں پر آپ اپنی ہیلتھ کو مانیٹر کریں، آپ پریونشن کریں۔ ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پورے چائنا میں سے ہو کر آیا ہوں اور مجھے کوئی وائرس نہیں لگا، کہ میں نے پراپر پریکاشنز کی ہوئی تھی، میں ٹریول کرتا رہا ہوں، میں ٹرینز میں ٹریول کیا ہے، ایئر پلینز میں ٹریول کیا ہے۔ پریونشن کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور جب آپ گھر پہ ہیں تو پھر تو چانسز بالکل ہی کم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ہائیلی انفیکشیس ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ود ان ویک اور ٹو اپنے پیک پر پہنچ کر اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ رک جائے گا، اور اس سے پریونشن بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہلاکت خیزی ہے یا اس کی لیتھیلٹی ہے وہ بھی بہت کم ہے، 2% کے اراؤنڈ ہے، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جن کا امیون سسٹم ویک ہے۔ اگر آپ ہیلدی ہیں، ایون اگر آپ کو وائرس لگ بھی جاتا ہے تو آپ ہیلتھ کیئر کے بعد جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایون جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان سے زیادہ لوگ ریکور کر چکے ہیں، اور باقی لوگ بھی ریکوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گی، ود ان ویک اور ٹو بہت زیادہ لوگ ریکور کریں گے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ متس اور سوشل میڈیا کے جو ٹوٹکے اور نسخے ہیں ان کے اوپر نہ جائیے۔ آپ جو پراپر ڈاکٹرز ہیں، پراپر ہاسپٹلز ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹ کریں اگر آپ کے سمٹمز ہیں بھی ہیں۔ ہر قسم کا فیور، کھانسی، زکام جو ہے وہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے یا آپ ایسے ایریا سے ہو کر گزرے ہیں جہاں پر کرونا وائرس تھا، تو آپ اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں۔ جب آپ چھینکیں یا کفنگ، سنیزنگ وغیرہ، اس ٹائم پہ آپ اپنے منہ کو کور کریں کسی رومال یا ٹیشو وغیرہ میں، اور جب گھر واپس آئیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کریں، ڈس انفیکٹنٹ کا یوز کریں، باہر جائیں ماسک پہنیں، ان افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ اسٹیریوٹائپنگ، ریسزم اور بلیمنگ چائنیز کو یا جو بندہ انفیکٹڈ ہے اس کو کرنے سے گریز کریں۔ اگر خدا نخواستہ کل کو اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کے ملک میں یا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کیا فیل کریں گے؟ تو تھوڑی سی ایمپتھی جنریٹ کرنے کی ضرورت۔ میرا خیال ہے کہ لوگ گھبرا زیادہ رہے ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آسانی سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل عاقف، کوئی بھی اس طرح کی کنٹیجس انفیکشس بیماری ہو تو اس سے بچاؤ ممکن ہے، اور یہ جو ساری اس وقت ایک ہیلتھ کے حوالے سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے تناظر میں شاید یہ اگر ہماری بات چیت کوریڈورز آف پاور ہیں اور ہماری جو حکومت ہے وہاں تک اگر پہنچ جائے کہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ سروسز ویسے ہی ہماری جو ہیں وہ اسٹرگل کرتی رہتی ہیں، نہیں ڈیل کر سکتی اس اتنی بڑی پاپولیشن کی ہیلتھ ایشوز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے پاس ہیلتھ امپروومنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہیلتھ سروسز میں، جو کہ اویئرنیس ریس کرنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور پریونشن، اس کا فوکس جو ہے وہ پریونشن آف ال ہیلتھ ہوتی ہے۔ تو جن ملکوں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جہاں پہ ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور جہاں پہ ہمارے بھی جو عمرہ اور وزراء ہیں وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ کیوں یہاں آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ پریونشن جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ ہیلتھ امپروومنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پبلک ہیلتھ ہے اس میں انویسٹ کریں، تاکہ کسی بھی اس طرح کے جو آؤٹ بریکس ہیں، پینڈیمکس ہیں، ایپیڈیمکس ہیں، ان سے ہم بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑی سی اس بارے میں جو ابہام موجود تھا یا کنفیوژنس تھی وہ کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی ایکسرسائز کیجیے، اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھیں تاکہ آپ کی امیونٹی انفیکشن کی صورت میں بھی بہتر ہو اور آپ بہتر طریقے سے اس سے فائٹ کر سکیں۔ ادروائز میرے خیال سے پاکستان میں اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وائرس ابھی تک نہیں پہنچا اور چائنا نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے، اور ود ان ویک اور ٹو وہ شدت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور عاقف، آپ تو سب کو کہہ ہی رہے ہیں یہ ایک ہیلتھی جو ہے لائف سٹائل اپنائیں، اپنی امیونٹی جو ہے اس کو بڑھائیں، تو آپ کو بھی میں کہوں گی کہ اسٹے سیف، کیونکہ آپ چائنا میں ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب یہ آؤٹ بریک ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آپ، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کر کے یہ انفارمیشن بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ پھر شیئر کرنی چاہیے کہ کس طرح چائنا نے اس کرونا وائرس کا جو آؤٹ بریک ہے اس پہ قابو پایا۔